شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ بتائیں گے ایک اللہ والے کی وفات کا اور ان کی اس وصیت کا، جس میں انہوں نے 4 ایسی شرائط رکھی کہ پورے مجمع کو حیران اور پریشان کر دیا۔ انہوں نے وصیت کی کہ جب تک یہ 4 شرائط پوری نہیں ہوں گی ان کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور ساتھیوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بزرگ اللہ والے کون تھے، ان کی شرائط کیا تھیں اور ان شرائط پر کون پورا اترتا ہے، ان کا نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے، تو ہمارے ساتھ واقعہ کو پورا سنتے رہیے۔ پورا شہر پرسکون تھا کہ اچانک ایک جاں گداز خبر نے اہلیان دلی کے ہوش و حواس چھین لیے۔ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی، بر صغیر کے صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ اور بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر و مرشد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ کیا مسلمان اور کیا ہندو، ہر شخص شدت غم سے نڈھال حضرت قطب کی خانقاہ تک پہنچے۔ غسل دینے اور کفن پہنانے تک ہر مرحلے میں سلطان التمش شریک تھے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ تیار کرنے کے بعد ایک وسیع و عریض میدان میں رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت قطب صاحب کا ایک مرید آگے بڑھا اور انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے بولا، میں آخری لمحوں میں پیر و مرشد کے قریب موجود تھا۔ حضرت شیخ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی۔ ان کی وصیت میں لکھا ہے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس نے غیر محرم پر کبھی بری نظر نہ ڈالی ہو، اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ یہ شرائط بڑی سخت تھی۔ شرائط سنتے ہی مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ لوگ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ وہ مرد نیک کون ہوگا جسے حضرت قطب کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بہت دیر ہو گئی، کسی صف سے کوئی شخص نکل کر باہر نہ آیا۔ دہلی کے بعض بزرگوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ان شرائط کی تکمیل تو کافی مشکل نظر آتی ہے۔ اتنے میں حضرت قطب کے خدمت گاروں میں سے ایک نے جواب دیا، ہم لوگ پیر و مرشد کی وصیت کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ایک عالم نے اعتراض کیا، تو چاہے جنازہ کیا یوں ہی رکھا رہے؟ خدمت گار کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اس نے کہا، جنازہ رکھا کیوں رہے گا؟ جب پیر و مرشد نے وصیت فرمائی تو خدا اسے تکمیل تک بھی پہنچائے گا۔ دیکھیے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مرد پارسہ کب اور کہاں سے آئے گا۔ دنیا دار عالم کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے وہ حضرت قطب کی وصیت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اتنے میں ایک شخص مجمع سے روتا ہوا نکلا اور مولانا سے کہا، آپ زحمت کش انتظار نہیں کریں، آئیے نماز جنازہ ادا کر لیجئے۔ حاضرین کو چند لمحوں تک اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، مگر جب سلطان التمش کو آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنا پڑا۔ والی ہندوستان نے حضرت قطب کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگے، سیدی، آپ نے اپنے اس گناہ گار خادم کا پردہ کیوں فاش کر دیا؟ یہ تو میرے اور آپ کے درمیان ایک راز تھا، اب لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ دہلی کی باشندوں میں بہت دنوں تک اس واقعے کا چرچا ہوتا رہا۔ جب بھی لوگ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے سے یہی سوال کرتے۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے، کیا ہماری خاک میں بھی اب ایسی چنگاری موجود ہے؟ ہندوستان کا بادشاہ اور اتنا پرہیزگار۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب ملک کے بادشاہ کے اندر عبادت، پرہیزگاری اور دینی سمجھ بوجھ کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں آدمی ان واقعات کو سنے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔